السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج آپ کی بزم خدمت میں 42 پوڈ کاسٹ لے کے حاضر خدمت ہے، اور یہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا 814واں عرس کے ضمن میں ہم نے سیرت غریب نواز کے تحت 6 ایپیسوڈ دینے کا ہم آپ سے وعدہ کیے تھے۔ وعدے کے مطابق آج 6 ایپیسوڈ خدمت میں حاضر ہے۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الحمدللہ ناظرین، سیرت غریب نواز کے حوالے سے آپ کی بزم خدمت میں ہم نے 5 ایپیسوڈ پیش کیے ہیں۔ آج 6واں ایپیسوڈ وعدے کے مطابق پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج یہ ایپیسوڈ ہمارا بہت ہی اہم ہوگا، جس کے اندر ہم حیات مبارک سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پہلو مفتی صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے، حیات مبارکہ کے پہلو۔ اور اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے سیرت غریب نواز کے حوالے سے تصوف پر گفتگو کی ہے، اور صوفیزم کے بارے میں گفتگو کی ہے، تزکیہ نفس کے بارے میں گفتگو کی ہے، آداب زیارت، تکمیل زیارت اور آداب زیارت اور تکمیل زیارت کے بارے میں بھرپور آپ کو حدیث شریف سے بتایا گیا ہے، اور ریفرنس ٹو کانٹیکٹ آپ کے نفس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، قلب کے حوالے سے بتایا گیا ہے، نفس کے اقسام اور قلب کے اقسام تمام کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اور ہمیشہ رکھیں اپنے اس ایپیسوڈ جو سیرت غریب نواز سے 6 ہم نے آپ کے بزم خدمت میں پیش کی ہے، یہ ایک سچی حقیقت ہے
یہ ہم نے نہیں، یہ غریب نواز نے ہم سے کام لے لیا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے۔ اور آج ہم غریب نواز کے زندگی کے وہ پہلوؤں پر مفتی صاحب نظر ڈالیں گے، بغور اس کو سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جائے گا، چھٹی شریف کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جائے گا اور دعائے خیر ہوگی۔ ضرور بغور سماعت فرمائیں اور شریک رہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کنجا معین الدین چشتی۔ آج ہم چونکہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے بڑے کام لیے ہیں، بڑی اوتھنٹک ویڈیوز جو 5 جا چکے ہیں، جس کا 6واں ہے، یوں کہیے کہ یہ تتمہ ہے اور نتیجہ ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یوں ہی کام لیتا رہے۔ شرط یہ ہے کہ کسی ایک پارٹ کو آپ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریں، پورے 6 پارٹ کو آپ، اسی لیے بائی 1 بائی 2 بائی 3 میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو پہلا دیکھیں تو دوسرا ضرور دیکھیں، دوسرا دیکھیں تو ٹائم نکال کر دیکھیں۔ بھائی دین کے لیے آپ ٹائم کیوں نہیں نکالیں گے؟ دنیا کے لیے آپ ٹائم نکالیں گے تو یہ ٹائم دنیا ہی میں رہ جائے گا، لیکن دین کے لیے آپ ٹائم نکالیں گے تو الحمدللہ یہ نکالنا آخرت میں بھی جائے گا، قبر میں بھی جائے گا۔ اس لیے آپ کو ہم کو نکالنا، بالخصوص محسن ہندوستان، فخر ہندوستان، نازش ہندوستان، نور نظر ہندوستان، اس لیے آپ کو ہم کو چاہیے کہ اس محسن کے حوالے سے جو باتیں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملی ہے ان پر ہم توجہ دیں اور ان کے حوالے سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 6 رجب المرجب کو پوری دنیا میں، خصوصاً ہمارے ملک ہند کے چپے چپے، گوشے گوشے میں حضرت سلطان الہند عطا رسول، ہند کے راجہ، ہم سب کے خواجہ، ہم سنیوں کی آن بان شان، سنیت کے حق کے نشان، اولاد محبوب رحمان سرکار غریب نواز چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک منایا جاتا ہے، اور اس سال 814واں عرس ہے۔ اور تمام مسلمان آپ کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں۔ ہم جو آج کلمہ حق کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ غریب نواز کی عطا ہے۔ ملک ہند کے چپے چپے، گوشے گوشے میں اسلام کا پرچم جو بلند نظر آ رہا ہے، یہ 4 جانب جو کلمہ گو نظر آ رہے ہیں، یہ سب خواجہ غریب نواز کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیار ہند میں نوری کرن اجمیر سے پھیلی، دیار ہند میں نوری کرن اجمیر سے پھیلی، دل ہندی ہے پروانہ معین الدین چشتی کا، دل ہندی ہے پروانہ معین الدین چشتی کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فلک پر رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا ہے، اچھا اتفاق سے آپ کی ولادت بھی رجب ہی میں ہوئی ہے، تو سمجھیے آپ، تو لوگوں کا اپنے اپنے گھروں سے نکل کر غریب نواز کی نگری جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جب 6 رجب شریف کو عرس غریب نواز چالو ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا ہندوستان در غریب نواز میں جمع ہو گیا ہے۔ منظر یہ ہوتا ہے، میں اپنی آنکھوں اور مشاہدات کو لکھاؤں، منظر یہ ہوتا ہے کہ بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں، عواموں، خواصوں، مریدوں، پیروں، فقیروں، درویشوں، عالموں، مفتیوں، فاضلوں، مشائخوں، سب کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کیا؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں لوٹنے مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ مفتی جا رہے ہیں
تو عظمت افتاح حاصل کر رہے ہیں, فاضل جا رہے ہیں تو شان فضیلت حاصل کر رہے ہیں, علماء جا رہے ہیں تو نور علم حاصل کر رہے ہیں, درویش جا رہے ہیں شان فقیری لے رہے ہیں. کیا کیا کہوں تجھے, سبحان اللہ. اور سے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے آپ کی مختصر حالات زندگی اس طرح ہے. پہلے ایک آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنے, اور اسی آئینے میں اللہ کے ولی کو کوئی خوف اور نہ غم ہے. ان کی علامت کیا ہے, ان کی صفات کیا ہے, تو اللہ نے اسی کے فوراً فرمایا کہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ جو ایمان والے ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, جس کا عقیدہ سچا اور پکا ہے اور پرہیزگار ہیں, یعنی ہر اس کام سے بچتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں, اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ رسول کو پسند ہے, تو ایسا بندہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے, اللہ کا محبوب ہے. یہاں سے یہ بات بخوبی صاف واضح ہو گئی کہ جس کا عقیدہ درست نہیں, یعنی ڈھلمل عقیدہ والا یا بد مذہب یا جو پرہیزگار نہیں, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور جو اللہ کا ولی نہیں, اسے دنیا داروں سے بھی خوف ہوتا ہے, اور دین میں تو خوف ہوتا ہی, اور دنیاوی چیز کے نقصان سے غم بھی ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جاتے ہیں, ان کی شان یہ ہے کہ نہ تو وہ دنیا داروں سے خوف ہوتا ہے, نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب سنیں, جب ہم غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو پڑھتے ہیں, اب یہاں پر سے یہ بڑی مین بات ہے جو ایک دم سیرت کا جو ایک ذہنی سوچ ہے, وہ یہ آپ کی مکمل سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایمان والے کہ آپ کے ایمان کا جواب نہیں, ایسے پرہیزگار کہ آپ کے پرہیزگاری کا جواب نہیں, ایسے متقی کہ آپ کے تقوی کا جواب نہیں, ایسے عابد عبادت گزار کہ آپ کے عبادت کا جواب نہیں, ایسے ولی کہ آپ کی ولایت کا جواب نہیں. یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر غیر بھی ایمان لاتا نظر آتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ غریب نواز ایسے متقی تھے, ایسے پرہیزگار تھے کہ آپ کی پرہیزگاری اور تقوی کو دیکھ کر 1 نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, بلکہ لاکھوں لاکھ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے. چنانچہ علامہ عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مرعۃ الاسرار میں غریب نواز کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ غریب نواز وہ ہیں جن کے چہرے سے حقانیت چھلکتی تھی. چہرے کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی بے ایمان آپ کے چہرے پاک کو دیکھ لیتا تو ایمان لے آتا. مرعۃ الاسرار صفحہ نمبر 592. میں اب یہ کوٹ کرنے کی اصل وجہ, جب ذات مان لیتے ہیں نا تو بات مان لیتے ہیں. میں نے ذات منوا دی ہے پوری قرآن و حدیث سے. ٹھیک ہے, ہاں. غریب نواز ایسے ولی کہ پوری زندگی وہی کام کیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا ہو, پسند ہو, اور جو کام اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں اس سے بچتے رہے. اگر مختصر کہوں تو غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے جو صرف اللہ کے ولی ہی نہیں بلکہ غریب نواز کی در ولایت, بلکہ یوں کہیے کہ غریب نواز کے در سے ولایت بٹھتی ہے. آپ صرف ولی نہیں ولی گر ہیں. اسی لیے تو حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی, غریب آئے یہاں اور ہو گئے غریب نواز. غریب آئے یہاں ہو گئے غریب نواز. حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز. خیر, یہ بات یاد رکھیں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک, دھیان دیجیے گا, معین الدین وغیرہ جو بولتے ہیں یہ سب کا ڈیٹیل حسن ہے. نام کیا ہے؟ ہاں. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. والد ماجد کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں. ٹھیک ہے, اور والدہ معظمہ کی طرف سے حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. مطلب یہ کہ حضور غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسن سنجری حسینی سید ہیں, اور ماں حضرت ام الورا. اشارہ ایک بار کر دوں, میں نے اپنی سکن والی بیٹی کا ورا نام اسی مناسبت سے رکھا ہے, مریم ورا مرتضائی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اسی اللہ تعالیٰ ان کا فیضان جاری کرے. تمام ام الورا ماہ نور رحمت اللہ علیہ حسنی سیدہ ہیں, ماں حسنی سیدہ ہیں. معلوم ہوا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ حسینی اور حسنی سادات مت سے, الحمدللہ.
इस तफसील से आप समझ गए होंगे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु सादात घराने से हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं। अब इस घराने की शान व अजमत क्या बताएं, पूरा कुरान हमने पेश कर दिया है। बस एक शेर में आला हजरत का पेश करके वो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर कहूं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मैंने एक लतीफ इशारा किया था कि जहां नूर है वहां नार का तस्वुर ही नहीं। तो अगर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जहन्नम से बचना चाहते हैं तो मोहब्बत करें, दावे मोहब्बत नहीं, मोहब्बत करें। तारीख पैदाइश सुनिए। हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयद मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती निहायत ही इबादत गुजार, दीनदार, परहेजगार, इल्म के शहसवार घराने में 14 रजबुल मुरज्जब, गोया दो तरह से विलादत से भी मुनासबत हासिल है, वफात से भी हासिल है। क्या घेरा है रजब को, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज अपने अपने पीरों का तो सब मनाते हैं विलादत। ये मेरे गरीब नवाज जो हिंदुस्तान के राजा हैं, इनके बगैर किसी को वलायत नहीं मिल सकती। पैदा भी इसी महीने में हुए, वफात भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 537 537 हिजरी में 1142 ईस्वी में बरोज पीर को पैदा हो। क्या बात, सिमिलरिटी महसूस कीजिए आप। नाना सुभान अल्लाह। अताए रसूल मौजूदा मुल्क ईरान के कस्बा सिजिस्तान या सिस्तान के इलाके संजर में पैदा हुए। मिरतुल असरार का हवाला है 593। हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो का बचपन बड़े नाजो नियम के साथ संजर और फिर निशापुर में गुजरा है। इसकी वजह यह थी कि संजर का इलाका सल्जूकी दारुल हुकूमत के अंदर आता था और सल्जूकी हुक्मरान जब आपस में दस्तो गरीबा हुए यानी लड़ रहे थे तो उसके नतीजे में सल्जूकी इक्तिदार कमजोर होती चली गई, सल्जूकी दारुल हुकूमत कमजोर होती चली गई, जिसके सबब संजर और दीगर इलाकों में बदअमनी फैल गई। तब हजरत गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद माजिद हजरत सैयद गयासुद्दीन हसन संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हो हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहलो अयाल के साथ खुरासान का इलाका निशापुर हिजरत कर गए। इस वक्त गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र शरीफ तकरीबन 7 साल की थी। महसूस कीजिएगा, यहीं पर से मैं एक जहन दे। और गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद ने यहाँ निशापुर में माश के लिए बागात और बनचक्की खरीदी, फिर बागात की देखभाली करके जिंदगी गुजारते रहे। ठीक है, चूंकि गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद माजिद वक्त के वली कामिल थे। जरा समझिए, आज मसनद नशीनी, सज्जादा नशीनी तो यूं ही हासिल कर रहे हैं लोग, मिलती नहीं है, हासिल होती। मिलना उसे कहते हैं कि जैसा पीर हो वैसा मुरीद हो, जैसा मतलब आपका मुर्शिद खिलाफत हो वैसे ही आपकी सज्जादगी भी हो। समझ रहे हैं ना, वहां रिश्ते का उन्वान नहीं, लियाकत का उन्वान देखिए। यानी वालिद गिरामी भी कैसे थे, बड़े वली कामिल थे, कुरान और हदीस के बड़े आलिम व फाजिल थे। और वालदा माजदा भी वक्त की वलिया, वालदा माजदा भी मुत्तकिया, आबिदा, जाहिदा, आलिमा थी। तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो का पूरा बचपना सादात किराम के इल्मी, फिक्री, दीनी माहौल में गुजरा। यही वजह है कि होश संभालते ही दीनी उलूम से गरीब नवाज का लगाव रहा। अल्लाह ताला की अता से गरीब नवाज पैदाइशी वली थे, ये महसूस कीजिएगा, पैदाइशी वली थे, कमाल ज़िहानत अता हुई थी। एक रिवायत के मुताबिक गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फकत 9 साल की छोटी सी उम्र में मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ फरमा लिया था। हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया था। जरा समझे आप, नाना की शरीयत ऐसे ही नहीं बचती है, नवासे को हक अदा करना पड़ता है। इसी दरमियान आपके सर से बाप का साया उठ गया, यानी आपके वालिद हजरत गयासुद्दीन हसन संजरी इस दुनिया से रहलत फरमा गए। अभी वालिद माजिद के इंतकाल का सदमा दूर भी न हुआ था कि 2 साल के बाद यानी 9-2-11 साल की जब आपकी उम्र हुई तो आपकी वालिदा माजिदा भी इस जहान फानी से रुखसत हो गई। सफा नंबर 593 हजरत गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु 15 बरस की उम्र तक निशापुर ही में उलूमे इस्लामियात हासिल करते रहे। जरा इससे नुक्ता दे रहा हूं, समझिए। जब मादरजाद वली है तो हासिल करने की क्या जरूरत है, उम्मत को बताइए। शरीयत इसलिए नहीं दी गई है कि ताप पर रखें, शरीयत इसलिए दी गई है कि आप हासिल करो।
قرآن کی عظمت، قرآن کی گہرائی ایسی ہے کہ اس سمندر کا نام ہے جس میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق غوطہ زن ہوتے جاؤ، سیپی نکالتے رہو، اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے. تو مادرزاد ولی ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 15 برس کی عمر تک نیشا پور ہی میں علوم اسلامیات حاصل کرتے رہے. دوسری طرف آپ نے اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد اپنے حصے میں آنے والی جائیداد کی دیکھ بھالی بھی شروع کر دی. خاص کر ایک باغ جو آپ کے حصے میں آئی تھی، اسی باغ پر محنت و مشقت کرتے اور اسی کی آمدنی سے گزر بسر کرتے رہے. یہ ریلیٹڈ ہے اس 5ویں ایپیسوڈ سے، دین اور دنیا. یہ باغات، یہ وہ کیا دنیا ہی ہے نا، لیکن دیکھیے یہ ہے دین اور دنیا کا سنگم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کو ایک باغ کی دیکھ بھالی کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ ولایت کی تاجداری، کفرستان میں شجر اسلام کی آبیاری اور ہندوستان کے لاکھوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لا کر دین حق کا شیدائی بنانے کے لیے پیدا کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک دن غریب نواز اپنے باغیچے میں تھے کہ اچانک مجذوب وقت حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. آپ نے حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کو اپنے باغ میں محبت سے بٹھایا، پھر کھانے کے لیے انگور پیش فرمایا. اتنے میں حضرت ابراہیم قندوزی مجذوب علیہ الرحمہ نے جیب سے ایک چیز نکالی، بلکہ کھلی نکال کر چبائی اور غریب نواز کے منہ میں ڈال دی. پانی بھی بول سکتے ہیں. اور وہ نگاہ التفات ڈالی کہ غریب نواز کو راہ خدا میں نکلنے کی لگن جو کہ پہلے سے تھی، اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا. غریب نواز نے اپنی جائیداد بیچ ڈالی، پھر اس سے ملنے والے پیسوں کو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے راہ خدا میں نکل پڑے. غریب نواز اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ ایک دو کو، اپنی ساری جائیداد غریبوں میں تقسیم کر دی. اور اس کو پرشین میں بولے تو غریب نواز، یعنی غریبوں کو یہ عطا نہیں ہے تو کیا ہے. سبحان اللہ. خیر، غریب نواز چلتے چلتے شہر سمرقند پہنچے، وہاں کے مشہور مدرسہ میں داخلہ لیا. دیکھیے مادرزاد ولی ہیں اور علم حاصل کرنے کا سفر جاری رکھا، اور لگ بھگ 23 یا 24 سال کی عمر تک علم حاصل کرتے رہے. جب علوم ظاہری میں کمال حاصل ہو گیا تو سمرقند سے نکلے اور پھر چلتے چلتے شہر بغداد پہنچے. وہاں خواجہ جنیدی بغدادی کی جامع مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انیس الارواح وغیرہ کا یہ حوالہ ہے. یہاں یہ بات واضح رہے کہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ہرون ایک جگہ ہے، رضی اللہ عنہ، چونکہ قصبہ ہارون کے رہنے والے تھے جو کہ علاقے نیشاپور میں واقع تھا، اسی وجہ سے آپ کو خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے. میرۃ الاسرار اسی کی صفحہ میں. غریب نواز سمرقند سے چلتے چلتے بارگاہ خواجہ عثمان ہارونی میں پہنچے. اب آگے کیا ہوا، مرید کیسے ہوئے، خود غریب نواز سے سنیے. پورا واقعہ اپنے قلم سے کتاب انیس الارواح میں بیان فرمایا. اسی کو بیان کر رہا ہوں میں، لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ غریب نواز کے مرید ہونے کا واقعہ جہاں حیرت انگیز ہے، وہیں مشائخین چشت کے اشغال خاصہ کی معلومات کا خزانہ بھی ہے، چشت سے جو تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ آج صرف چشتیت قوالی اور سماع میں محدود رہ گئی. مگر محسوس کیجیے آپ، کیونکہ غریب نواز کے مرید ہونے کے واقعہ سے اس بات کا بھی علم ہوگا کہ مشائخین چشت کو قرآن پاک کی تلاوت سے عشق کیسا تھا. قرآن پاک کی تلاوت سے عشق کیسا تھا. جاہل قوالوں کی سماعت سے عشق نہیں تھا، قرآن کی تلاوت سے عشق تھا. محسوس کیجیے اس کو. نماز سے محبت کیسی تھی اور ذکر اللہ میں وارفتگی کا عالم کیا تھا. میں حضور غریب نواز کی مرید ہونے کا واقعہ مفہوماً بیان کرتا ہوں، سنیں. حضرت غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوا اور روئے نیاز زمین پر رکھ دیا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ نے مجھ سے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو. میں نے فوراً تکمیل کی اور 2 رکعت نماز پڑھی. پھر ارشاد فرمایا قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جا. غریب نواز فرماتے میں ادب سے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. پھر ارشاد فرمایا پوری سورۃ البقرہ پڑھو. غریب نواز فرماتے میں نے خلوص و عقیدت سے پوری سورۃ البقرہ پڑھا. 2.5 پارے ہیں.
करीब करीब। फिर हजरत ने इरशाद फरमाया अब 60 बार सुभान अल्लाह कहो। वाह वाह वाह। गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने 60 बार सुभान अल्लाह कहा। फिर गरीब नवाज फरमाते हैं इन सब इबादतों अज़कार के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी खुद खड़े हो गए और मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में लिया और आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा और फरमाया ए मोइनुद्दीन मैंने तुझे खुदा तक पहुंचा दिया। वाह वाह। फिर भी लाजवाब मुरीद, मतलब आप गौर करें इस बात को कि कैसे पीर है। दिल कहता है कहो पीर भी लाजवाब, मुरीद भी लाजवाब। पीर ऐसा कि एक ही मुलाकात में खुदा तक पहुंचा दिया, मुरीद ऐसा कि पीर से पहले ही मुलाकात में पीर का फैजाने करम अपने दामन में मुकम्मल तरीके से समेट लिया और खुदा तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह। आगे सुने, गरीब नवाज फरमाते हैं इन तमाम कामों के बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुझे एक खास तरीका की बनी हुई तुर्की टोपी जो कुलाहे चार तुर्की कहलाती है, माशाअल्लाह, मेरे सर पर रखी। फिर अपनी खास कमली, अच्छा देखिए, गोया ये आइडेंटिटी बुजुर्गों वाली अगर है तो ये सही है। अपनी जो है ना आइडेंटिटी नहीं बनानी चाहिए, बुजुर्गों की अगर है तो सही है। और आंख बंद कर, क्योंकि वो निगाह नाज से खुदा को देखते हैं, फिरासत मोमिनाना है उनके पास, उनमें चूचरा नहीं है। और एक खास कमली नूरी चादर मुझे दी और फरमाया ए मोइनुद्दीन बैठ जा। गरीब नवाज फरमाते हैं मैं फौरन बैठ गया। उसके बाद इरशाद फरमाया अब 1000 बार सूरतुल इखलास, 1000 बार सूरतुल इखलास मुकम्मल पढ़। गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने 1000 बार मुकम्मल सूरतुल इखलास भी पढ़ डाला। अच्छा यहां पर ये बताइए, अल्लाह तक पहुंच गए थे ना, फिर सूरतुल इखलास की जरूरत क्या थी? ये है जमात वालों को जवाब दीजिए आप। एक सांस भी आपके पास बाकी है ना, उस वक्त तक आपको जिक्र इलाही करनी है। अब ये जवाब भी मिल गया आपको कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। अरे काफी है तो पढ़ना काफी है, काफी है ये खाली बोलना है काफी है? आसान जवाब यह कि उसी काफी अल्लाह ने इनको वली बनाया है। ये वलीउल्लाह भी है, वलीउल काफी भी है। खैर, पहली मुलाकात में गरीब नवाज अली रहमा के पीर मुर्शिद कुरान पाक की कितनी तिलावत करवा रहे हैं? 1000 मरतबा सूरह इखलास करा रहे हैं। और यहां कहते हैं कि शादाब से बिरयानी लाना, पिस्ता हाउस से बिरयानी लाना, लोकेशन भेज रहा हूं यहां लाना। ये है तो पीर भी वैसे, मुरीद भी वैसे, वहां भी पीर वैसे, मुरीद भी वैसे। सुभान अल्लाह। हाँ खैर, पहले सूरतुल बकरा मुकम्मल पढ़वाया, फिर सुभान अल्लाह का विर्द करवाया, अब 1000 बार सूरतुल इखलास पढ़वाए। दूसरी तरफ गरीब नवाज को देखें किस कदर शौक और ज़ौक से कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। आज तो अगर किसी को आप वजीफा करने बोलिए आप ही कर दो ना, लो तो पहले दीवार आपने डाल दी पीर और मुर्शिद के दरमियान, तू और मैं का। जबकि पीर और मुर्शिद का ताल्लुक यह है कि मन तो शुदम तू मन शुदी, मैं और तू का कोई कनेक्शन ही, मतलब वो पर्दा ही नहीं रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। वाह। अब जरा गौर कीजिए, आज अगर कोई पीर साहब ये तरीका अपना ले तो शायद ही कोई उनके पास मुरीद होने को जाए। कोई नहीं। अरे वाह, नहीं बड़े बड़े डिफिकल्ट है, बड़े डिफिकल्ट है। हाँ अगर बोले कि 100 रील देख के आओ, ओहो बड़े अच्छे पीर साहब पहुंचे हुए हैं। खैर, आज का हाल तो ये कि हम बस पीर साहब से मुरीद हो गए, नमाज का पता नहीं, साहिब माल है ज़कात पता नहीं, कुरान पाक की तिलावत करना या तो जानते नहीं या जानते हैं तो करते नहीं, झूठ गीबत जलान हसद से बचते नहीं, लेकिन दावा यह कि हम फलां पीर साहब के मुरीद हैं, हम जन्नती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, सामीन, नाज़रीन, जरा गौर करो, गरीब नवाज को और आपके पीर मुर्शिद को, पीर भी नमाजी, मुरीद भी नमाजी, पीर भी कुरान की तिलावत करने वाला, मुरीद भी कुरान की तिलावत करने वाला, पीर भी जिक्र अज़कार में रात गुजारने वाला, मुरीद भी जिक्र अज़कार में रात गुजारने वाला, पीर भी सादिक, मुरीद भी सादिक, पीर भी अल्लाह का वली, मुरीद भी अल्लाह का वली। सुभान अल्लाह। हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं जब मैं 1000 बार सूरतुल इखलास पढ़कर फारिग हुआ तो पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया हमारे मशाइख के तबकात में बस यही शब व रोज का मुजाहिदा है। अब्बा वाह, तो मुजाहिदे चिश्तियत भी मालूम हो गए आज की गुफ्तगू से।
لہذا اب تم جاؤ اور کامل ایک شب، دھیان دو، ایک شب و روز مجاہدہ کرو۔ غریب نواز فرماتے ہیں اس حکم کو پاتے ہی میں نے پورا دن اور پوری رات عبادت الہی اور نماز اطاعت میں بسر کی۔ پھر جب دوسرے دن حاضر ہو کر روئے نیاز زمین پر رکھا تو خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین بیٹھ جاؤ۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد فرمایا اب اوپر دیکھ۔ غریب نواز فرماتے میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا معین الدین بتاؤ کہاں تک نظر آتا ہے؟ غریب نواز فرماتے میں نے عرض کیا حضور عرش معلیٰ تک نظر آ رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اب نیچے زمین کی طرف دیکھو۔ غریب نواز فرماتے میں نے آنکھیں زمین کی طرف کی، پھر پوچھا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز عرض کرتے ہیں حضور تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے! بات یہیں پر ختم نہیں، غریب نواز فرماتے ہیں پھر خواجہ عثمان ہارونی نے حکم فرمایا معین الدین پھر 1000 بار سورۃ الاخلاص پڑھو۔ غریب نواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کی بھی تکمیل کر لی تو پھر ارشاد فرمایا معین الدین پھر آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ کہاں تک نظر آ رہا؟ غریب نواز فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا حضور حجاب عظمت کو دیکھ رہا ہوں۔ حجاب عظمت، اللہ رب العزت کی جو عظمت کا حجاب ہے۔ اللہ تب خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین آنکھیں بند کرو۔ غریب نواز فرماتے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر ارشاد فرمایا اب کھول دو۔ غریب نواز فرماتے میں نے آنکھیں کھول دی۔ غریب نواز آگے فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی دونوں انگلیاں میری نظروں کے سامنے کی اور پوچھا ادھر دیکھ کر بتاؤ کیا دیکھتے ہو؟ غریب نواز نے دیکھ کر بتایا، عرض کیا حضور 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ غریب نواز فرماتے ہیں جب پیر و مرشد نے میری زبان سے یہ کلمہ سنا کہ 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں تب ارشاد فرمایا معین الدین بس تیرا کام ہو گیا۔ اب آخری بات سنیں، غریب نواز فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اینٹ کی طرف دیکھ کر مجھ سے پیر و مرشد نے فرمایا اس اینٹ کو اٹھا لو۔ غریب نواز فرماتے میں نے اینٹ اٹھایا تو اس کے نیچے سے کچھ سونے کے دینار نکلے۔ تب پیر و مرشد نے فرمایا انہیں لے جا کر درویشوں میں خیرات کر دو، درویشوں میں خیرات کر دو۔ غریب نواز فرماتے میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک بات اور سنیے، یہ سب باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی ہے۔ اب ذرا غور کریں، غریب نواز نے ایک بار سورۃ البقرہ 1000 بار بلکہ 1000 بار 2 مرتبہ سورۃ الاخلاص ہے نہیں اپنے پیر مرشد کے سامنے پڑھا اور زندگی بھر غریب نواز قرآن پاک پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک بات ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو کئی بار غریب نواز کے یہ بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں آپ، بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملتا، ٹھیک ہے، کبھی کچھوچا جانے کا موقع ملتا، کبھی بریلی جانے کا موقع ملتا، کبھی میراپور جانے کا موقع ملتا، مختلف درگاہوں پر۔ اب اپنے حیدرآباد میں دکن میں دیکھیں بندہ نواز ہے، اپنے شیخ الدین بابا، پہاڑی شریف بارے بابا، یوسفین ہے، دیگر ملتا، لیکن کیا کبھی آپ نے سورۃ البقرہ کی مکمل تلاوت کر کے، ہم لوگ کہے ہیں ابھی اس ویڈیو میں کہ آپ جاؤ تو کیسے کرو، ہے نا؟ کبھی ایسا کیا نہیں، شاید چند گنے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دیں تو بس آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ غریب نواز کی سیرت پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جب آپ ہندوستان آتے وقت لاہور پہنچے، یہ پڑھنا، اور دربار داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ میں حاضری دی تو مکمل 40 دن تک چلہ فرمایا۔ ظاہر ہے 40 دن کے چلہ میں غریب نواز نے کیا عمل کیا ہو؟ یہی نا کہ قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی عبادت کی، ذکر و اذکار میں رات و دن بسر کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر رونا آتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص تو دور کی بات، کبھی 1 مرتبہ مکمل قرآن مجید بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ بس مدرسے کے زکاتی بچوں کا یہ کام رہ گیا ہے۔ مسلمانوں، جس طرح غریب نواز نے قرآن کی تلاوت کو اپنے شب و روز کا معمول بنا لیا تھا، میں آپ کو غریب نواز کی قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں کیا بتاؤں۔ آپ کی تلاوت قرآن کا عالم یہ تھا کہ غریب نواز علیہ رحمہ روزانہ 2 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ کاش ہم سب بھی اگر قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، پورا قرآن نہ صحیح روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں تو شاید بلکہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا دنیا میں بھی پار اور آخرت میں بھی پار ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے کہوں، جب غریب نواز چشتی علیہ رحمہ کے چشم بصیرت کا عالم یہ ہے کہ آسمان کی طرف
دیکھیں تو عرش مولا نظر آئے, زمین کی طرف دیکھیں تو تحت الثری نظر آئے, 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیں تو 18,000 عالم کھل جائے. تو جب اولاد نبی غلام نبی کی نظر کا عالم یہ ہے تو پھر سرکار کی عالم کا نظر کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا؟ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی, اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کروں, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. آخر کی بات بڑی اہم ہے. اتنے سالوں تک غریب نواز اپنے مرشد کے پاس کیا کرتے رہے؟ سنو, غریب نواز اتنے سالوں تک اپنے پیر کی بارگاہ میں اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے. عالم یہ تھا کہ سفر میں پیر کے ساتھ, خانقاہ میں پیر کے ساتھ, مسجد میں پیر کے ساتھ, نماز میں پیر کے ساتھ, خلوت میں پیر کے ساتھ, جلوت میں پیر کے ساتھ, یہاں تک کہ سفر حج میں پیر کے ساتھ, پھر مکہ میں پیر کے ساتھ, طواف میں پیر کے ساتھ, میزاب رحمت میں پیر کے ساتھ, مقام ابراہیم میں پیر کے ساتھ, صفا مروہ کی سعی میں پیر کے ساتھ, پھر وہاں سے شہر محبت رسول, واہ واہ, شہر محبت شہر رسول میں پیر کے ساتھ, مدینہ شریف میں پیر کے ساتھ, حتیٰ کہ جب دربار رسول میں سلام پیش کرنے کا شرف ملا تو پیر کے ساتھ. خود غریب نواز فرماتے, میں اپنے مرشد کریم کے وضو کے لوٹے اور سونے کا بستر اپنے سر پر لے کر سفر کرتا رہا. یعنی غریب نواز فنافی شیخ ہو کر ہر جگہ ہر مقام پر پیر و مرشد کے ساتھ رہے اور اتنے سالوں تک علوم ظاہری اور علوم باطنی حاصل کرتے رہے. اسی کتاب کا. اور یہ ایسا نہیں تھا, سنیں, صرف غریب نواز ہی اپنے پیر سے محبت کرتے تھے, نہیں, بلکہ آپ کے پیر خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ بھی غریب نواز سے بے انتہا محبت کرتے تھے. اور صرف محبت نہیں بلکہ خواجہ عثمان ہارونی کو اپنے مرید غریب نواز پر ناز تھا کہ مجھے ایسا مرید ملا. چنانچہ خود خواجہ عثمان ہارونی اکثر فرماتے تھے, ہمارا معین الدین اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مجھے اپنے مرید پر فخر ہے. خیر, اب ذرا سنیے حضرات سامعین و ناظرین, غریب نواز علیہ رحمہ کے سفر حج کی ایک جھلک دکھا کر ختم کروں. چنانچہ غریب نواز نے جب حج کا پہلا سفر فرمایا تو آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی تھے. خود غریب نواز فرماتے ہیں, جب کعبہ شریف کی زیارت کی تو کعبہ شریف میں بھی میزاب رحمت کے پاس میرے مرشد کریم نے اللہ کی بارگاہ میں میری مقبولیت کی مناجات فرمائی. غریب نواز فرماتے ہیں, جب پیر و مرشد نے رب کی بارگاہ میں مناجات کی تو آواز آئی, ہم نے معین الدین کو قبول کیا. پھر غریب نواز فرماتے ہیں, جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ شریف پہنچے اور مزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو خواجہ عثمان ہارونی نے مجھ سے فرمایا, اے معین الدین, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. غریب نواز فرماتے ہیں, میں نے سلام عرض کیا تو بارگاہ رسالت مآب سے جواب آیا, وعلیک السلام یا خطب المشائخ. پھر جب رات میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر مبارک پر آرام فرمانے لگے تو قسمت جاگ اٹھی. خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا, اے حسن, تم میرے دین کے معین ہو, تمہیں ہند کی ولایت عطا کی جاتی ہے, وہاں جاؤ شجر اسلامی کی آبیاری کرو. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غریب نواز ہند کا سفر شروع کرتے ہیں. پھر ہندوستان آ کر اسلام کی ایسی تبلیغ کرتے ہیں کہ جدھر سے گزرتے ہیں لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ غریب نواز کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 90 لاکھ تک پہنچ گئی. یہ میں نے شارٹلی پیش کیا, اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے, اور اس کو جو ہے وہی 5 ایپیسوڈ کے لیول اور اس کی کنٹینیوٹی میں سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی. صرف اسی کو سمجھیں گے تو کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے حدیث میں. اسی لیے میں نے پہلے پورے ایک دم بیسکلی چیز, اور سیریز اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ نتیجہ اس وقت تک نکالیں جب تک آپ پوری سیریز نہ سن لیں. ہم نے آج خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دیا ہے, دل و جان تن من دھن سب پیش کر دیا ہے. بس اخیر میں یہی کہوں گا کہ بغیر دابے بلا افتادہ کشتی, ضعیفانے شکستہ راہ تو پشتی, بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی.
آپ کچھ دیر بولے پھر ہم انشاءاللہ فاتحہ شروع کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سماعت فرمایا سیرت غریب نواز کے حوالے سے ہم نے 5 ایپیسوڈ پیش کیے ہیں، اور آج کا ایپیسوڈ جو 6واں ایپیسوڈ ہم نے وعدے کے مطابق ہم نے آپ کے بزم خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے وہ پہلوان جو شروع سے لے کے آخر تک ہم نے پیش کی ہیں، اور مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے غریب نواز کے بچپن سے لے کر جوانی کے حالات اور پیر کی جو خدمت کرے ہیں، تمام حالات کو آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ جیسا کہ رجب کی 14 کو غریب نواز کی ولادت کا دن ہے، اور اس ماہ کو ولادت سے بھی مناسب ہے۔ 14 رجب ولادت سے بھی مناسب رکھتی ہے، اور ایران کا شہر سنجر میں غریب نواز کی پیدائش ہوئی ہے، اور 9 سال کی عمر میں غریب نواز نے مکمل قرآن شریف حفظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد 15 سال کی عمر تک علوم اسلامیت حاصل کرتے رہے۔ ایک روایت میں تو اور ہے 36 سال تک علم الفقہ حاصل کیا۔ سبحان اللہ، علم الفقہ کا مطلب مفتی کو، سبحان اللہ۔ اور غریب نواز جب 9 سال کے تھے، حضرت کا والد صاحب کا سایہ ہٹ گیا تھا، حضرت غیاث الدین سنجیری رحمۃ اللہ علیہ، چیز کو آپ ہائیلائٹ کی جو امت کے لیے مفید ہے، جب تو میں نے ڈیٹیل پیش کر بے شک۔ اور اس کے اندر غریب نواز کو جو پراپرٹی ملی تھی ورثے میں، وہ بھی جب مجذوب آ کے ان کو اپنے منہ سے جو پان چبائے تھے، حضرت مجذوب تھے، ابراہیم قندوزی نام تھا، جب اپنے منہ سے چبا کر غریب نواز کو دینے کے بعد ان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئے، اور اس کے بعد نکل گئے اللہ کی راہ میں، سب روز اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ اور غریب نواز اپنی مریدی جو کرے ہیں اس کا واقعہ اپنی زبان سے فرمائے، جیسا انیس الارواح جو کتاب ہے اس میں غریب نواز لکھتے ہیں، سمرقند میں جب جا رہے تھے تو اس کے بعد جنید بغدادی کی مسجد میں اپنے پیر و مرشد حضرت عثمانیہ ہارونی سے ملاقات کی، اور وہاں پر بیعت کا ارادہ کیا، تو حضرت فرمائے، اپنے پیر و مرشد کا حکم تھا، جاؤ پہلے نماز ادا کرو، 2 رکعت نماز ادا کر کے سورہ بقرہ کی۔ سامعین سے ہم نے وہ بتا دیے، بے شک سامعین سے کہیے کہ چشتیت سے جی رابطہ جو رکھنے والے ہو رکھتے ہو، کوئی بھی سلسلہ بغیر چشتیت سے پنپ نہیں سکتا، بے شک۔ تو صرف محفل سماع یا قوالی یا یہ آپ ذرا سمجھو، جو چشتیت کی ریالٹی جو ہے، جو پیر و مرشد کا جو حکم بجا لاتے، جیسا کہ قرآن کی تلاوت ہے، جب مریدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو قرآن کی عبادت، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، اور صبح شام عبادت میں گزارتے، اور رات شب بیداری میں اور ذکر اذکار میں گزارتے، اور جو اپنے پیر و مرشد سے جو وظیفہ ملا تھا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کا، انہوں نے 1000 کا جو ہے سو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، اور روزانہ 2 قرآن پوچھئے سامنے سے 1000 گنتی سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، 1000 33 بار میں ادھر ادھر میں جاتا دماغ، بے شک بے شک، 1000 بار 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور روزانہ 2 قل اللہ احد، بے شک۔ اور روزانہ خواجہ اجمیری کا یہ وظیفہ تھا کہ صبح 1 قرآن اور شام میں قرآن، 2 قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور اپنے فرائض سے ساتھ تبلیغ دین ایسی کرے کہ 90 لاکھ مسلمانوں، کم و بیش 90 لاکھ مسلمانوں کو مسلمان کیا، اسلام سے مشرف کیے۔ اور جب پیر و مرشد نے دعا کی تھی تو اللہ کی طرف سے آواز ہے، ہم نے معین الدین کو قبول کیا، اور خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بشارت دی، اے حسن تم میرے دین کا معین الدین ہے، اور ہند جائیے اور تبلیغ دین کریے۔ اور ایسا ان کا کردار تھا، جہاں جاتے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اور یہ غریب نواز کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ پیش کرنے کا مقصد غریب نواز کی عظمت بتانا نہیں ہے، عظمت دل میں بٹھانا ہے، بے شک عظمت دل میں بٹھانا ہے، بتانا مقصود نہیں، بتانا وہ تو کامیاب نہیں ہے، کامیاب ہے۔ اللہ ان کو کیا ہے؟ بے شک اللہ کے محبوب ہے، اللہ ماتا فی حب اللہ، بے شک
لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، عوام کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کے طور پر بے شک چشتیت کو صرف قوالی سمان یہ اٹھنگ پٹھنگ میں مت سمجھو، جی قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، ذکر و اذکار اذکار کو معمول بناؤ، بے شک فرائض و واجبات کو معمول بناؤ، بے شک حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کو معمول بناؤ. یہ ہے اصل اس بے شک بے اب ہم چاہیے کہ جب چشتیت میں ڈھل جاتے ہیں تو ہمارا معمول ہونا چاہیے نمازوں کی پابندی رکھے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت اور ذکر اذکار میں ہمارے دن کٹے اور رات میں شب بیداری کے ساتھ ہمارا گزر بسر اور ہو. نقطہ بتائیے، غریب نواز نے مرید بن کر یہ پاٹ دیا ہے ہمیں، سبحان اللہ، مرید بن کے مرید بن کر. بے شک مرید اب بن یہ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ارے وہ تو غریب نواز تھے، نہیں وہ مرید تھے، مرید تھے. تو بے شک شان مریدی بیان کی ہے. سمجھیے سبحان اللہ، شان تو مرید سچا چشتی جو چشتی سلسلے کا مرید ہے وہ مرید کا آئیڈیالوجی پیش کیا انہوں نے کہ مرید ایسا ہونا چاہیے. ہاں. سبحان اللہ، مرید بس خدا کے حکم کی پابندی کرتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارتے ہوئے پیر و مرشد پر اعتراض نہ کرنا. بے شک کامل پیر و مرشد اگر ہیں تو اس کے لیے نیگیٹو نہ ہونا. جیسے کہا کہ قضا پڑھو تو ایسا نہیں رشتہ کیسا پڑھ سکتے، آج یہی ہوتا ہے نا. بے شک ارے آج تو فون پر یہ بولتے ہیں لوگ، اب عورتیں کا استخارہ کر دیتے کیا؟ بتائیے استخارہ کیا؟ ضرورت آپ کی ہے بے شک اور نبی نے استخارہ کا جو طریقہ بتایا ہے سبحان وہ اللہ، ضرورت مندوں کے لیے بتایا ہے. ضرورت مند یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر سو جاؤ. سو جا برابر. لیکن اس کو کہتے آپ کر دیتے کیا؟ واہ واہ واہ. کبھی آپ یہ بھی بول دو کہ دوپہر کا کھانا آپ کھا لیتے کیا؟ اللہ، عشاء کا کھانا آپ کھا لیتے کیا؟ سبحان اللہ. ایسے آئی ٹی ہو گئے ہیں. بے شک لیکن وہی اگر قوالی کی محفل ہو او چشتیت کو بدنام نہ کرو. بے شک چشتیت کا پیر بھی صادق ہے، مرید بھی صادق ہے. مرید بھی صادق ہے، ہاں. پیر بھی ولی ہے، مرید بھی ولی ہے. اس کو چاہیے کہ ہماری زندگی ایسی ہو خدا کی رضا اور ہماری زندگی ایسی ہو ذکر اذکار میں گزرے، تلاوت قرآن میں گزرے اور تبلیغ دین میں ہمارا وقت نکلے. الحمدللہ اب فاتحہ کی طرف بڑھتے ہیں. لائے ہیں آپ جی فاتحہ؟ ماشاء اللہ فاتحہ لائیں، آیتیں پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، اپنے فضل سے، اپنے حبیب پاک کے کرم سے جو کچھ پڑھا گیا مولا، بیان کیا گیا، سنا گیا، جو بھی جس طرح سے بھی پروردگار ٹوٹے پھوٹے انداز میں تیری بارگاہ میں ہم نے پڑھا، مولا قبول فرما. اس میں جو کمیاں بیشیاں لغزشیں خطائیں بتقاضے بشری سرزد ہوئی ہو مولا معاف فرما. سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش ہے مولا قبول فرما. اوراد و وظائف دیگر تلاوتیں اور آیت وغیرہ پھر ماحضر جو حاضر ہیں پروردگار بدنی مالی ہر طرح کی عبادتوں کو قبول فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، مجددین، مصنفین، علماء اکرام، مشائخین اعظام، تمام سلاسل حقہ، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، بالخصوص سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو پیش ہے پروردگار قبول فرما. آپ کے جملہ خلفاء، جملہ مریدین، محبین، متوسلین جن میں ہم بھی ہیں مولا، ان کے چاہنے والوں میں پروردگار ان کے صدق و طفیل میں ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. یا اللہ پاک ہمارے خاندان سے جو چھوٹے بڑے گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ پاک جو زندہ ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے ذہن و فکر میں وسعت برکت قرآن عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے ہاتھوں میں موبائل کے بجائے مولا تلاوت قرآن کے لیے قرآن عطا فرما. ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو عزت و آبرو کا جینا نصیب فرما. یا اللہ پاک محسن ہندوستان خواجہ اجمیری کے صدق و طفیل میں تو نے یہاں کے لوگوں پر ان کے ذریعے سے جو احسان کیا ہے، بالخصوص دعوت توحید اور تبلیغ دین کے حوالے سے مولا ان کی برکتوں سے ہم مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے سب کو اپنے فضل سے بخش دے. یا اللہ پاک سب کو ہدایت پر قائم رکھ، ارتداد کی بلا سے اور شرک کی بلا سے، بدعت کی بلا سے، گمراہی کی بلا سے، بدعقیدگی کے ہر طرح کی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک یہ تیرے محبوب کی عطا بن کر محبوب خواجہ معین الدین آج جن کی چھٹی شریف آج جو تاریخ ہے، یا اللہ پاک آج تو ان کا فیضان کرم ایسا بٹ رہا ہے. یا اللہ ہم سب کی جھولی کو بھی بھر دے مولا ان کے وسیلے سے پروردگار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کے دلوں کو مستقیم رکھ. ہم سب کے گھر بار میں ماں باپ جو زندہ ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ان کے چچا جو بیمار چل رہے ہیں مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. سید ارشد عزیزم سلمہ کی والدہ معظمہ جو ابھی انتقال کی ہیں مولا انہیں غریق رحمت فرما. جتنے بھی محبین مریدین متوسلین پروردگار اس عاجز سے بھی منسوب ہیں ان کے بھی خاندان میں وقار عطا فرما، عزت عطا فرما. مشائخ چشتیت کو عروج و ترقی کے باب میں اور راہوں میں گامزن رکھتے ہوئے پروردگار احساس چشتیت عطا فرما. یا اللہ پاک ذکر قرآن نصیب کر، تلاوت قرآن نصیب کر، محبت قرآن نصیب کر، اسلام سے محبت عطا فرما، شریعت سے محبت عطا فرما. یا اللہ مذہب سے محبت عطا فرما. جو بچے ارتداد کے شکار ہیں، شہر حیدرآباد جو یہ محبت کا شہر ہے، بالخصوص پروردگار جو قتل و غارت گری کے، آپسی رسا کشی کے، آپسی نزاع کے، آپسی تنازع کے، آپسی جھگڑوں کے شکار ہیں مولا
خواجہ عثمان اور خواجہ غریب نواز اس پیر صادق، پیر کامل اور مرید صادق اور مرید کامل کے سب کو طفیل میں پروردگار دو بھائیوں کے درمیان محبت عطا فرما، بہنوں کے درمیان محبت عطا فرما، گھر میں برکتوں کا ماحول قائم کر دے مولا۔ آج تو بانٹ رہا ہے فیضان غریب نواز، آج ان کا فیضان کرم دور دور سے، اطراف اکناف ہند سے سب لوگ حاضر ہو کر اپنی جھولیوں کو بھر رہے ہیں۔ ہم فزیکلی طور پر حاضر نہ ہو سکے، لیکن تیرے کرم کے لیے یہ مسافتیں نہیں، تیرے کرم کے لیے دل کا جھکاؤ ہے مولا۔ ہم اپنے دل سے حاضر ہیں بارگاہ غریب نواز میں، اپنے اس محبوب کا صدقہ عطا فرما، اپنے اس محبوب کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما، ہماری جھولی کو بھر دے مولا غریب نواز کے کرم سے۔ یا اللہ تو دے دے گا تو تیرے میں کمی نہیں آئے گی، لیکن تیرا کچھ ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے گا مولا۔ پروردگار ہم غریبوں پر کرم فرما، پروردگار ہم فقیروں پر کرم فرما، ہمارے فائنینس کو صحیح کر دے مولا، ہماری غریبی کو دور کر دے مولا، ہماری محتاجگی کو دور کر دے مولا۔ جو بیمار ہے شفا دے دے مولا، جو بار قرض میں مبتلا ہے سبکدوش کر دے مولا، جو مرض مولک میں مبتلا ہے شفا یاب کر دے مولا، بیوی اور شوہر میں جھگڑے ہیں تو دور کر دے مولا، ماں باپ بھائی بہن آل اولاد جس کسی میں بھی چپکلش ہے دور کر دے مولا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے صاحب اولاد کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو فرما بردار بنا مولا۔ یا اللہ جو بے تجارت ہے صاحب تجارت کر دے اور ان کی تجارت میں نفع عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار کر دے۔ اے اللہ تو تو کھانے سے پاک ہے، تو تو کھلانے والا ہے، پینے سے پاک ہے، پلانے والا ہے۔ یا اللہ تیری جب شان یہ ہے تو ہم ایک بات کی گارنٹی دیتے ہیں مولا، ہم تیرے محبوبوں کے وفادار ہیں، غدار نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن تیرے محبوبوں سے عداوت رکھتے ہیں مولا۔ اس بات کا یقین کامل ہے کہ ہم تیرے محبوبوں کے وفادار ہیں، ہم تیرے محبوبوں کے غدار نہیں ہیں۔ اپنے محبوبوں کی وفاداری کے سب کو طفیل میں مولا ہم سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہماری جھولی کو بھر دے، ہماری جھولی کو بھر دے۔ یا اللہ اب ہم تیرے محبوب کی طرف متوجہ ہو رہے اور عرض کر رہے ہیں، اے معین الدین بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دے دو ہمیں معین الدین، جھولی بھر دو معین الدین۔ تم تو اللہ کے محبوب کے محبوب ہو، تمہارا کنیکشن تمہاری نسبت بڑی عظیم ہے۔ تم اپنے مزار پاک میں جانتا ہوں کہ ذکر سے ہی تمہیں سکون ملتا ہے۔ ہمیں جو چاہیے، ہم غیروں کے پاس رسوا ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس زر نہیں، ہمیں مال و دولت وہ دے دے جس مال و دولت کی بدولت ہم اسلام کی ترویج کر سکیں، ہم شریعت کی ترویج کر سکیں۔ ہم کھانے کے لیے یا ہم ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں مانگتے ہیں، تم تو غریب نواز ہونا، نواز دو اور وہ دے دو جو اب تیرے محبوب نے تمہیں عطا کی ہے، آج سب کو دے رہے ہو۔ ہم غریبوں کے بھی خالی دامن کو بھر دو، ہم غریبوں کے بھی دامن کو بھر دو، ہم غریبوں کے بھی دامن کو بھر دو۔ دوسروں سے رسوا نہ کراؤ، اور امن و شانتی کا ماحول جو بگاڑ رہے ہیں ان کو بھی کل تو نے اپنے کھڑاون سے اصلاح کی، آج اپنی کرامت سے اصلاح کرو ان کو ہدایت دے دو، ان کو ہدایت دے دو۔ یہ امن و شانتی کا گہوارہ کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہے، لیکن کچھ ظالم بدبختوں کی بد نظری نے، فرقہ پرست طاقتوں کے تسلط نے، یہ سچ ہے کہ ہماری بد کرداری، ہمارے اعمال کی سیاہی ہی اس یہاں تک پہنچائی ہے۔ لیکن تم اپنے حبیب سے کہو، حبیب خدا سے کہے اور خدا کا کرم نازل ہو، اور وہ یقیناً ذو القوت المتین ہے، ظالموں کو پسپا کر کے ہم مظلوموں کی مدد کرے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، یا اللہ نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔